मॉनसून बारिशों के चौथे स्पेल ने लाहौर में जलथल एक कर दिया। थोड़ी सी बारिश ने लाहौर को फिर डबो दिया। रिंग रोड पर छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। लखोडेर में भी छत गिर गई। लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड, माल रोड, शादबाग, इकबाल टाउन में पानी ही पानी। सड़कें, तालाब, गलियां नदी नालों में तब्दील। मजंग, जेल रोड, समनाबाद और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश का पानी जमा। शहरियों के लिए दफातर पहुंचना मुहाल रहा। गुलशन रावी, समनाबाद, सांधा, शामनगर, राजगढ़, इस्लामपुरा के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जोहर टाउन, टाउनशिप, ग्रीन टाउन, इकबाल टाउन, हरबंसपुरा, मुगलपुरा, बागबानपुरा, शालीमार टाउन में बिजली की फराहमी मुतासिर। लेस्को के मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से लाहौर के मुख्तलिफ इलाके घंटों बिजली से महरूम रहे। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 110 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मॉनसून बारिशों से इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में फिर तबाही। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद फ्लैश फ्लड और हादसात ने मजीद 13 जानें ले ली। मुल्तान, लोधरा, मियां चन्नू, खानेवाल, चीचावतनी, कबीरवाला, टोबा टेक सिंह में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुजरात, शेखुपुरा, सुखे की, पीर महल, सराय आलमगीर और भीरा में भी जलथल एक। आज़ाद कश्मीर के शहर भिंबर में मूसलाधार बारिश जारी। नाला भिंबर समेत नदी नालों में तुगयानी का खतरा। नौशहरा और मालाकंड में गरज चमक के साथ बारिश। बटखेला और गिरदो नवाह के नदी नाले बिफर गए। नशेबी इलाकों में पानी जमा। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। रावलपिंडी में सैलाबी रैले की नजर होने वाले बाप बेटी मिले, ना गाड़ी का कुछ पता चला। रिटायर्ड कर्नल और बेटी की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। रावल डैम में पानी की सतह इंतहाई दर्जे तक पहुंचने के बाद स्पिलवेज खोल दिए गए। मुजफ्फराबाद में एक शख्स मलबे तले दबकर जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर की वादिया नीलम में क्लाउड ब्रस्ट से तबाही, इमलाक तबाह। सड़कें बह जाने के बाद फंसे सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और सड़कों की बहाली का काम जारी। सानहाय चिल्लास में जाँ बहक शाहिदा इस्लाम अस्पताल के 2 डायरेक्टर्स की मैयतें लोधरा पहुंचाना मुहाल हो गया। 6 साला बच्चे अब्दुल हादी का भी कुछ पता न चल सका। अहले खाना गम से निढाल। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक बाबूसर में बहने वाले 10 से 15 अफराद ताहाल लापता। शाहराह बाबूसर पर फंसे तमाम सयाहों को रेस्क्यू कर लिया। बूरेवाला के करीब दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। मोजा सलदेरा के करीब हिफाजती बंद भी टूट गया। सैलाबी पानी हजारों एकड़ रकबे पर काश्त फसलों को बहा ले गया। मोजा, आकूका, मुराद अली शाह, गाही शाह और फारूकाबाद की मुतादिद बस्तियां डूब गईं। मकामी अफराद अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर। इलाके में चारा खत्म होने से माल मवेशियों की हलाकत का खदशा। चिन्योट के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद। रेस्क्यू समेत तमाम इदारे अलर्ट। कराची में सुरमई बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। सिंध के दीगर अजला में भी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में कहीं कहीं बूंदाबांदी और फवार रहने का इम्कान। 9 मई मुकदमात पर पीटीआई रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजाएं। लाहौर और सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने महफूज फैसले सुना दिए। शेरपाव पुल जलाओ घिराओ केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत 8 मुजरिमान को सजा सुनाई गई। अफजाल अजीम, खालिद कयूम, रियाज हुसैन, अली हसन को भी 10-10 साल कैद भुगतना होगी। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। हमजा अजीम, राना तनवीर, एजाज रफ़ीक और इफ्तिखार भी बरी। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमे में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर को 10 साल कैद की सजा सुनाई। MNA अहमद चट्ठा समेत 32 से जायद मुल्जिमान को भी 10-10 साल कैद की सजा दी गई। अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एज ए पार्टी हमेशा से 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, महमूद रशीद साहब को, एजाज चौधरी साहब को, उमर चीमा साहब को भी 10-10 साल की सज़ा हुई है। ये सारी सज़ाएं कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर दी गई है। झूठ की बुनियाद पर एक पूरी इमारत खड़ी कर दी गई है, हुकूमती इमारत हो या अब एक बज़ाहिर कानून की इमारत हो। तहरीक इंसाफ बड़े वाज़ेह अल्फाज में
ان سزاؤں کو مسترد کرتی ہے، ان کو ہائر کورٹ میں، ہائی کورٹس میں چیلنج کیا جائے گا. یہ ہمارا وہ حق ہے جسے ہم لازمی استعمال کریں. تحریک انصاف کا انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کا اعلان. بیرسٹر گوہر نے کہا عدلیہ کے متنازعہ فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا، سزائیں قانون کے تقاضے پورا کیے بغیر دی گئیں. سلمان اکرم راجہ کہا سزا ہمارے رہنماؤں کو نہیں جمہوریت کو ہوئی. گواہ پولیس کے ملازم تھے، کہتے ہیں میٹنگ والے کمرے میں تھے، عجیب مذاق چل رہا ہے جیسے سلیمانی ٹوپی پہن کر کمرے میں موجود تھے. بابر اعوان نے کہا جو فیصلے آ رہے ہیں یہ بانی کی تحریک کی کال کی وجہ سے ہیں، تمام سزاؤں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزائیں آئین اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہیں، انصاف کا جنازہ نکال دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا رد عمل، کہا ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت بے گناہ رہنماؤں کو سزا دینا ظلم ہے، ہر ظلم کی رات ختم ہوتی ہے، حق کی فتح یقینی ہے. ہم بانی کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، تاریخ ان فیصلوں کو معاف نہیں کرے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آج آل پارٹیز کانفرنس بھی بلا لی. 9 مئی کے مجرمان کو سزائیں سیاسی بنیاد پر نہیں شواہد پر دی گئیں. وزیر مملکت طلال چوہدری کی میڈیا سے گفتگو، کہا 9 مئی کو لاہور کو 14 مقامات کو جلایا گیا، سرور روڈ پر ہنگامے میں سرکاری گاڑیاں نظر آتش کی گئیں. سیاسی سزاؤں کا شور مچایا جا رہا ہے، شواہد نہ ہوتے تو سزائیں بھی نہ ہوتیں. قومی اور صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ میں پی ٹی آئی ارکان کی نمائندگی مزید محدود ہونے کا خطرہ. الیکشن کمیشن کا 9 مئی مقدمات میں سزا یافتہ پی ٹی آئی رہنماؤں کو ڈی سیٹ کرنے پر غور. سینیٹر اعجاز چودھری، ایم این اے احمد چٹھا اور پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر کی سیٹیں خطرے میں پڑ گئیں. افضال عظیم، خالد قیوم، ریاض حسین، علی حسن کے بھی ڈی سیٹ ہونے کا امکان، فیصلہ جلد متوقع. تحریک انصاف کے شرپسندوں کو سزاؤں سے انصاف کا بول بالا. انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے 9 مئی کے مجرمان کو سزائیں سنائیں. سانحہ 9 مئی میں تحریک انصاف کے شرپسندوں نے 200 سے زائد جگہوں پر عسکری اور حکومتی اثاثوں پر منظم انداز میں حملے کیے. ان حملوں کی واضح جھلک 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز اور ویڈیوز میں دیکھی جا سکتی ہے. امن پاک بھارت جنگ رکوائی، امریکی صدر کا ایک بار پھر بھارتی طیارے مار گرائے جانے کا ذکر. ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق امریکی صدر باراک اوباما پر بغاوت کا سنگین الزام لگا دیا. کہا یہ ہیلری کلنٹن اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر ہو رہا تھا. سابق امریکی صدر اوباما گینگ کے سرغنہ تھے. ہمارے پاس اوباما کے خلاف واضح ثبوت ہیں. میڈیا نے ہمیشہ اوباما کو تحفظ دیا، وہی اصل مجرم ہے. جلد انہیں ہتھ کڑیوں میں دیکھ رہا ہوں. امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں فلپائن کے صدر سے ملاقات. کہا فلپائن کے ساتھ فوجی تعلقات زبردست ہیں، بہت جلد تجارتی معاہدہ کریں گے. چینی صدر سے جلد ملاقات ہو سکتی ہے. صدر شی جن پنگ نے مجھے چین مدعو کیا ہے. بھارت مقبوضہ جموں کشمیر پر غیر قانونی قابض ہے. جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے. اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر عثمان جدون کا بھارتی الزامات پر بھرپور جواب. کہا بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کی منظم طریقے سے سرپرستی کر رہا ہے. بھارت نے 7 سے 10 مئی کے درمیان پاکستان پر کھلی جارحیت کی. پاکستان نے فوجی اہداف کو نشانہ بنا کر بھارت کو مؤثر جواب دیا. 6 بھارتی طیارے تباہ کیے. بھارتی جارحیت کا خاتمہ پاکستان کے مضبوط موقف اور امریکی کردار سے ہی ممکن ہوا. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی تھائی لینڈ کے وزیر خارجہ سے ملاقات. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات سلامتی کونسل اجلاس کی سائیڈ لائنز ملاقاتوں کے دوران ہوئی. دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ مثبت تعلقات پر اطمینان کا اظہار. تجارت، ثقافت، سیاحت اور باہمی روابط میں مزید تعاون کا اعادہ. فوڈ سیکیورٹی، فشریز، دفاع اور علاقائی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق.
امن دشمنوں کے فرار کے راستے بند، سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع قلات میں کامیاب آپریشن، کارروائی میں 8 دہشت گرد ہلاک۔ خفیہ اطلاعات پر کارروائی میں فتنہ ہندوستان کے 4 دہشت گرد مارے گئے۔ کلیئرنس آپریشن میں مزید 4 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ دہشت گردوں کے زیر استعمال ٹھکانہ تباہ، بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ سابق گورنر پنجاب اور رکن قومی اسمبلی میاں اظہر انتقال کر گئے۔ میاں اظہر تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کے والد تھے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق میاں اظہر کافی عرصے سے علیل تھے۔ نماز جنازہ نماز ظہر کے بعد قذافی اسٹیڈیم کے باہر ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا میاں اظہر کے انتقال پر اظہار افسوس۔ اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی میاں اظہر مرحوم کی رہائش کا آمد، اہل خانہ سے تعزیت۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے علیحدگی کا اعلان۔ ترجمان محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کے مطابق یونیسکو میں شمولیت جاری رکھنا امریکہ کے قومی مفاد میں نہیں۔ یونیسکو کا ایجنڈا سب سے پہلے امریکی پالیسی سے متصادم ہے۔ یونیسکو کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنا امریکی پالیسی کے منافی ہے۔ عالمی تنظیموں میں شرکت اس پالیسی پر مبنی ہوگی کہ امریکی مفادات کو پروان چڑھایا جائے۔ یونیسکو سے علیحدگی کا اطلاق 31 دسمبر سے ہوگا۔ غزہ میں مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم نہ رکے۔ وحشیانہ حملوں میں مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید۔ شہداء میں امداد کے منتظر 10 افراد بھی شامل۔ 24 گھنٹوں کے دوران 15 فلسطینی غذائی قلت کے باعث موت کی آغوش میں چلے گئے۔ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 101 ہو گئی۔ برطانیہ نے نئے ایٹمی پلانٹ کی منظوری دے دی ہے۔ سائیویل سی کے نام سے بنایا جانے والا منصوبہ مشرقی انگلینڈ کے علاقے سفوک میں قائم کیا جائے گا۔ منصوبے کی تعمیر پر 38 ارب پاؤنڈ کی لاگت آئے گی۔ پلانٹ سے 6 ملین گھروں کی بجلی فراہم کی جا سکے گی۔ 10,000 نئی ملازمتیں بھی پیدا ہوں گی۔